بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منور حسن صاحب ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بحیثیت ایک انسان وہ ایک سچے اور کرے انسان تھے، بحیثیت ایک مسلمان وہ ایک عملی مسلمان تھے، اور ایک اسلامی تحریک کے قائد کی حیثیت سے میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہم جب جماعت اسلامی میں رکن بنے تھے تو جماعت اسلامی کے مرکزی ذمہ داران میں سے تھے۔ خدا ہماری تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور ہمیں ٹریک پہ رکھنے، ایک منزل اور ایک نصب العین کے خاطر اپنی ساری زندگی لگانے اور قربان کرنے میں ان کے تقاریر کا، ان کے دلائل کا اور ان کی انفرادی ملاقاتوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب جیسے شخصیات آج کی دنیا میں بہت کم پیدا ہوں گے، اور ان کے رحلت سے نہ صرف جماعت اسلامی پاکستان اور پاکستان کے عوام بلکہ تمام دنیا کے اسلامی تحریک، ان کے تنظیمات اور تحریکات بھی اب ان کی شخصیت سے، ان کی مشوروں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں نے سید منور حسن صاحب کو بحیثیت ایک قائد اس لیے قریب سے دیکھا ہے کہ جب وہ امیر جماعت منتخب ہو گئے تھے تو میں ان کے ساتھ صوبے کا امیر تھا، اور ظاہر ہے امیر صوبہ کی حیثیت سے ہر وقت ان سے رہنمائی لینی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان کو ایک جذباتی انسان نہیں پایا، اور اس نے کبھی بھی اپنی ذاتی رائے ہمارے اوپر مسلط نہیں کی۔ وہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر بات کرتے تھے اور دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور پیار اور محبت ان کے لفظوں میں ایسا ہی تھا کہ وہ خود فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی کو گڑ نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم گڑ کی طرح ایک شیرین اور میٹھی بات تو کریں نا۔ میں نے ان کو رات کے اندھیروں میں بھی دیکھا کس طرح وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اور دن کے روشنی میں بھی دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا ہے جو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا پابندی کرتا ہوں، اور جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی وہ ہر کام چھوڑ کر، میٹنگ میں ہو تو میٹنگ چھوڑ کر، کسی اور پروگرام میں ہو تو پروگرام چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف لپکتے تھے۔ اور منصورہ میں ہم اس کو نماز فجر سے بہت پہلے اور اذان سے بھی پہلے مسجد میں پاتے تھے، اور اس طرح ہر نماز میں وہ سب سے پہلے پہنچنے والے آدمی تھے۔ خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ ان کا خاص تعلق تھا، اور ہر وقت تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا، یہ ان کے زندگی کا ایک حصہ تھا، اور ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اس لیے انفرادی زندگی میں بھی وہ ایک مہربان انسان تھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جن کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہو محسوس کرتے تھے کہ شاید وہ ایک سخت مزاج آدمی ہے، لیکن جب آپ ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ شہد کی طرح ایک شیرین آدمی تھے۔ جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بھی اس نے قیادت کے ایسے ماحول میں کہ چاروں طرف ہمارے اس ریجن میں امریکہ کی حکمرانی تھی، استعمار کی حکمرانی تھی۔ افغانستان پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا، پاکستان پر ان کے ایجنٹ مسلط تھے، اور امریکہ کے خلاف بات کرنا یہ ناممکن تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی سید منور حسن صاحب نے استعمار کے خلاف، سامراج کے خلاف گو امریکہ گو کا نعرہ لگایا، اور پھر نئی نسل کو شعور دیا، اس خطے کے ہر انسان کو یہ شعور دیا کہ استعمار کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تمہیں غلام بنانا چاہتا ہے، تمہارے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری تاریخ اور تہذیب تم سے چھیننا چاہتا ہے،
اور تمہیں اتنا ہی اس سے آپ کے ساتھ وہ تعلق رکھنا چاہتا تھا کہ آپ اس کی غلامی کریں. اس لیے ہمیں مل کر استعمار کے خلاف، سامراج کے خلاف اٹھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کراچی سے لے کر چترال تک گو امریکہ گو کی تحریک منظم کی، اور ہر نوجوان اور ہر شہری اور ہر پاکستان کی زبان پر یہی نعرہ تھا. انہوں نے افغانستان میں مزاحمت کرنے والے افغان عوام کا ساتھ دیا، جنہوں نے ماضی میں روسیوں کا مقابلہ کیا، اور باقی بعد میں وہ نیٹو افواج کے خلاف لڑتے تھے، اور انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا. اور اس نے افغانوں کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ یہ حمایت پردے کی پیچھے نہیں کی، ببانگ دہل کی، چوک اور چوراہوں میں کی، اور ان کو تسلی دیتے رہے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب افغانستان روسیوں کی طرح امریکیوں کے لیے بھی قبرستان بنے گا. سید منور حسن صاحب کی یہاں جو سیاسی تحریکیں ہیں، ہر تحریک میں اس نے حصہ لیا. عوام کی جمہوری حقوق کے لیے اس نے جدوجہد کی. اس نے ایوب خان کے مارشل لاء کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا. قادیانیت کے خلاف جو تحریک اس ملک میں چل رہی تھی اس میں بھرپور حصہ لیا، اور ہر آمر کو اس نے چیلنج کیا. اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ کبھی بھی غیر جمہوری نظام میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے شہریوں کی جمہوری حقوق کی حفاظت کی. سید منور حسن صاحب اپنے سیاسی فلسفے کے لحاظ سے بالکل کلیئر تھے، اور وہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کے خلاف تھے. اور وہ یہی چاہتے تھے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ وہی کام کرے جس کا اس نے حلف اٹھایا ہے، وہ وہی فریضہ انجام دے جس کے لیے قوم نے ان پر اعتماد کیا ہے. اگر وہ اپنی اس اصلی فرض کو چھوڑ کر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، متنازع بن جاتے ہیں، ڈسکشن میں آ جاتے ہیں، اور جلسوں اور جلوسوں میں اس پر لوگ پھر بات کرتے ہیں جو ان کو ناگوار گزرتی ہے یا برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو اپنے دائرۂ کار ہی میں اپنا کام کرنا چاہیے. سید منور حسن صاحب کو میں ایسے ہی جانتا ہوں کہ جب وہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سے امارت سے فارغ ہو گئے تو پھر اس نے جماعت کی رکن کی حیثیت سے بھی میرے ساتھ بھرپور تعاون کی، اور میں ہر معاملے میں ان سے رہنمائی بھی لیتا رہا. لیکن کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ چونکہ میں سابق امیر ہوں، اور ظاہر ہے وہ تجربے کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے. اس لیے کہ جب وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے رکن بنے تھے 61-62 میں، تو 1962 تو میری پیدائش ہے، تو اس لیے ان کا تجربہ ہر لحاظ سے زیادہ تھا. لیکن کبھی بھی اس نے ایک سابق امیر جماعت کی حیثیت سے اپنی رائے مجھ پر مسلط نہیں کی. حتیٰ کہ اگر ہمارے کارکنان کسی مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھتے بھی تھے کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو یہی جواب دیتے تھے کہ جو امیر جماعت کی رائے ہے وہ میری رائے. ان کے رحلت سے نہ صرف جماعت اسلامی کو نقصان ہوا، بلکہ دنیا بھر میں جتنی بھی اسلامی تحریکات ہے، وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں، وہ افریقہ میں ہمارے، عرب دنیا میں ہمارے، یورپی ممالک میں ہمارے بھائی ہیں. اور الحمدللہ اسلامی تحریکات ساری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور اس دنیا میں اسلام کے سربلندی کے لیے جو ایک گلوبل مارچ ہے وہ جاری ہے. اس گلوبل مارچ کی وہ قیادت کرتے تھے، اور یہ تمام تحریکوں کے جو قائدین تھے وہ ان سے رابطے میں رہتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے. کہیں اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا تھا انسانی دنیا اسلامی تحریکوں کے درمیان، تو سید منور حسن صاحب ان کے درمیان صلح کرتے تھے، معاملات کو بنانے کی کوشش کرتے تھے. تو ان کے رحلت سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا. بحیثیت امیر جماعت اسلامی جب تک وہ زندہ تھے تو مجھے ایک اعتماد تھا کہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک سابق امیر موجود ہے
جو ہر لحاظ سے اس نے گزشتہ 60 سالوں سے اس تحریک کو کندھا دیا ہے، اس تحریک کو سنبھالا دیا ہے، اس تحریک کو دیکھا ہے، تو مجھے یہ تسلی تھی۔ لیکن آج جب ہم نے ان کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں تنہا ہو گیا ہوں، اور اب جماعت اسلامی کی عمارت کا جو بوجھ ہے وہ میرے کندھوں پر آیا ہے، اس لیے کہ وہ جو مشورہ دینے والا تھا، وہ جو رہنمائی کرنے والے تھے، وہ جو دعائیں دینے والے تھے، وہ اب نہیں رہا۔ بہرحال آخر میں یہی کہوں گا کہ سید منور حسن صاحب کی جسدی خاکی کو ہم نے مٹی کے حوالے کیا، لیکن وہ تو ایک نظریہ ہے۔ جسم تو پناہ ہو جاتا ہے لیکن نظریات نہیں مرتے ہیں، نظریات زندہ رہتے ہیں، اور اس لیے جب تک یہ نعرہ زندہ ہے کہ پاکستان کے سرزمین پر اللہ کا نظام غالب ہونا چاہیے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ فلسفہ ہے، اور جب تک اس نظریے کے لیے کام کرنے والے زندہ ہو تو سید منور حسن صاحب کا نام اور کام زندہ رہے گا۔ آج میں اس کے دفنانے کے بعد ان کے کمرے میں گیا، ان کے گھر، تو وہاں کچھ کتابیں تھیں اور ایک دو جوڑے ان کے کپڑے تھے، اور اس کے کل کائنات بس ادھر ہی موجود تھی۔ تو میرے اس مرد درویش قائد کا کوئی اور نہیں تھا، صرف یہی سرمایہ تھا کہ قرآن اور سنت کی بالادستی ہو، اور اسی کے لیے جہد مسلسل ہو، اسی کے لیے جینا اور مرنا ہو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کی یہ آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو سید منور حسن صاحب اس آیت کے ایک زندہ نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔